اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے، ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں، کسی روٹی کی ضرورت نہیں، کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں جو فرانس سے ہمیں ملے۔ ہماری دیسی بندوق وہ کام کر جائے گی جو ان کا میرا طیارہ بھی کام نہیں کرے گا، جو ان بزرگوں کے ایک ہاتھ کا اشارہ ایسے کام کر جائے گا جو یورپ کے میزائل بھی کام نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی خوبصورت بات اقبال نے کہی کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ملک پاکستان جن کے نام پر بنا، اس کے نام پر ہی غور کر لی جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی اسلام کے نام پر یہ ملک بنا، لیکن کیا اس پر اسلام کے قانون نافذ ہیں؟ کیا یہاں پر اسلام پر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یہاں پر اسلام کے قانونوں پر، اسلام کے حکموں پر عمل ہوتا تو جو فرانس نے کام کیا ہے وہ کام کبھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، فرانس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنے اور ہمارے حکمران جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم اس ملک میں اسلام کے قانون نافذ کریں گے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی کام نہیں کر رہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب فرانس نے کسی بے غیرت نے، بے حیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے، حکومت کو چاہیے تھا کہ فی الفور جو ہے اس پر ایکشن لیتی اور فرانس کو یہ درخواست کرتے کہ بھائی جس بندے نے یہ گستاخی کی ہے اسے ہمارے حوالے کرو، ہم اسے اپنے قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہاں پر تو الٹ ہو رہا ہے، ہمارے حکمران ڈرتے ہیں کہ اگر ہم فرانس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جسے یہ ریاست مدینہ بنانے کی جس ملک کو بات کرتے ہیں پھر وہ تو نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کیا صحابہ بھی اس طرح کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ المؤمنین بنے، جب آپ امیر المؤمنین بنے، تو اس وقت ایک لشکر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں تیار فرمایا تھا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روانگی کا حکم دیا تھا، مگر ابھی تک وہ لشکر جو ہے وہ روانہ نہ ہوا تھا۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک 17 سال کا بیٹا جو ہے حضرت اسامہ، آپ کو جو ہے وہ لشکر کا امیر بنایا۔ یہ 17 سال کا بچہ، اور اس کے اندر جو ہے حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ کرام جو تھے سپاہی کے طور پر اس لشکر میں شامل تھے، لیکن یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صحابہ نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کم عمر ہے، یہ نا تجربہ کار ہے، اسے امیر المؤمنین بنا دیا، اسے امیر جو ہے وہ لشکر بنا دیا گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کسی بڑے صحابی کو جو ہے وہ لشکر کا امیر بنا دیں، یا اس جو ہے وہ مہم کو تھوڑا سا مؤخر کر لیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ یہ لشکر روانہ ہوگا، عرب جو ہے وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے اور مجھے جو ہے وہ شہید کر دیں گے، یا جنگل کے جانور آ کر مجھے کھا جائیں گے، مجھے چیر پھاڑ دیں گے، تب بھی فرماتے ہیں کہ میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں فرماتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت اسامہ نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں بھیجا کوئی پیغام دے کر، تو کچھ صحابہ نے عرض کی کہ آپ حضرت امیر المؤمنین سے عرض کریے گا کہ اے امیر المؤمنین، کسی بڑے صحابی کو جو ہے وہ امیر مقرر کر دیں۔ وہ صحابہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ بات بتائی، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں سے ابھی بھی اسلام سے پہلے والا تکبر جو ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں گیا۔ پھر دیکھیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ 17 سال کا بچہ اس لشکر کی امیری کرے گا، اس لشکر کا سپہ سالار ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر کے پاس آئے اور آپ اس لڑکے کے حضرت اسامہ کے ساتھ پیدل چلے، آپ کو سواری پر سوار کیا۔ کیونکہ یہ آقا کا حکم تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس لشکر کی سپہ سالاری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ چلے، پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ گھوڑے پر تھے۔ عرض کی اے امیر المؤمنین، یا آپ سواری پر سوار ہو جائیں یا میں نیچے آنے لگا ہوں، میں پیدل آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ تم نیچے اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا، میرا کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں چند قدم چل دوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف حکم تھا۔ صحابہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم اس لشکر کو نہیں روکیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لشکر جو ہے وہ کامیاب ہو کر واپس لوٹا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، آپ کے حکم کا ادب کیا، احترام کیا، رزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان ایک 17 سال کا بچہ جس کی سپہ سالاری کر رہا تھا، وہ لشکر کامیاب ہو کر لوٹا۔ یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا، اگر حکم کرتے تب بھی حضرت اسامہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت امیر المؤمنین تھے، لیکن آپ نے کہا اگر مجھے اسامہ آپ اجازت دیں تو میں عمر فاروق کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے، ایک 17 سال کا بچہ اور ایک والدار۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے جو افضل شخص ہے وہ 17 سال کے جو سپہ سالار ہے لشکر کا، اس سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ نے اجازت دے دی، تب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کو لے کر جو ہے وہ اپنے ساتھ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا ادب تھا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آقا نے ان کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ لیکن آج ہمارے ملک میں، اس دنیا میں، ہمارے حکمران جو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو پھر ہماری معاشیت تباہ ہو جائے گی، ہمارا یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، تے عشق نبی نی سینے وچ پھر راضی ایمان دا مطلب کیا۔ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا، وت ہندوستانی ٹھیک ہے سیٹھ اتنے نقصان دا مطلب۔ الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی سے، غیرت ایمانی کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگر یہ حکمران اس طرح نہیں کر سکتے، فرانس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا سعد حسین رضوی آپ کو اور آپ کی تحریک کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین محمدی کو اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر جو ہے وہ تحریک لبیک کا ساتھ دے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو حضرت علامہ سعد رضوی صاحب اور آپ کے جملہ جو رفقا ہیں، جو کارکن ہیں، تمام کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بما علیہ۔